بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج پروفیسر طارق صاحب جو تھے فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، ان کی ریٹائرمنٹ پارٹی کی وجہ سے اکثر اساتذہ وہیں پہ مصروف تھے۔ اس وجہ سے آج کلاس اپنے وقت پہ نہ ہو سکی۔ آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ کلاس 6 بجے ہوگی، لیکن بعد میں امانت صاحب کے مشورے میں طے پایا کہ 6 بجے اکنامکس کی کلاس ہو اور 7 بجے اسلامیات لازمی کی کلاس ہو۔ آپ کو میسج کے ذریعے انفارم کر دیا گیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے علم تفسیر۔ سب سے پہلے علم تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کہ لغت میں علم تفسیر کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں علم تفسیر کیا چیز ہے۔ لفظ تفسیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ فسر ہے، فا سین را۔ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہے واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، مراد بتانا اور پردہ ہٹانا۔ اسلامی اصطلاح میں علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم و معانی، ان کی افرادی یعنی الگ الگ اور ترکیبی یعنی جملے میں ان کے جو معنی اور احکام بنتے ہیں، اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی اکٹھا پورا جو جملہ ہے اس کا جو سینس بنتا ہے وہ اس معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ نیوز معنی کا تکملہ یعنی ان معنی کو مکمل کرنا، کیسے ناسخ و منسوخ سے مدد لے کے، شان نزول سے مدد لے کے، اور مبہم قصوں کی توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اگر کسی قصے کو شارٹلی مختصراً ذکر کیا گیا ہے تو علم تفسیر میں اس کی تفصیل بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تفسیر کا معنی تھا۔ تفسیر کی جمع تفاسیر آتی ہے۔ تفسیر کے ساتھ ملتا جلتا لفظ تعویل بھی ہے۔ متقدمین یعنی ابتدائی صدیوں کے علماء کے نزدیک تفسیر اور تعویل مترادف ہے، یعنی تفسیر کا جو مطلب ہے تعویل کا بھی وہی مطلب ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک کسی دلیل کے پیش نظر یعنی کسی دلیل کی روشنی میں لفظ کے راجح معنی یعنی زیادہ جو واضح معنی ہے اس کو ترک کر کے مرجوح معنی مراد لے لینا تعویل کہلاتا ہے۔ یعنی کئی معنوں میں سے کسی ایک معنی کی طرف پھیرنے کو بھی تعویل کہتے ہیں، یا کسی راجح معنی قابل ترجیح معنی کو ترک کر کے کسی دلیل کی وجہ سے کوئی دوسرا معنی مراد لے لینا تعویل کہلاتا ہے۔ تو یہ تفسیر اور تعویل کا معنی تھا۔ تفسیر کے ماخذ کی جمع ہے، ماخذ کی جمع ہے، اور ماخذ بنا ہے اخذ سے۔ اخذ کا مطلب لینا، ماخذ کا مطلب لینے کی جگہ، ماخذ کا مطلب لینے کی جگہ۔ تو وہ ذرائع جن سے تفسیر لی جا سکتی ہے ان کو مآخذ سے تفسیر کہتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم، اور نمبر 4 اقوال تابعین رحمہم اللہ، نمبر 5 لغت عرب، نمبر 6 عقل سلیم۔ ان کی تفصیل۔ پہلا ماخذ قرآن کریم۔ تفسیر قرآن کا سب سے پہلا ماخذ خود قرآن ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ مثلا پہلی مثال سورۃ الفاتحہ میں ہمیں سکھایا گیا کہ یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کی تفسیر سورۃ النساء کی اس آیت نے کر دی۔
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس دوسری آیت نے پہلی آیت کی وضاحت کر دی کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ دوسری مثال قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے، سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ان الفاظ میں ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں کلمات کا تذکرہ ہے کہ کچھ کلمات تھے، مگر وہ کلمات کیا تھے؟ دوسری آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دونوں یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دوسری مثال تھی۔ تیسری مثال قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ، اس کی تیسری مثال سورۃ الانعام کی آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ نہیں آنے دیا، یعنی ظلم کو مکس نہیں ہونے دیا، امن و چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو سیدھے راستے پر پہنچ چکے ہیں، یعنی قیامت کے دن وہ بھی امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ قرار دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے کسی نہ کسی طرح کا ظلم صادر نہ ہوا ہو، کم از کم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ نے ظلم کی تفسیر کو واضح کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اوپر کی آیت میں ایمان کے ساتھ جس ظلم کا تذکرہ آیا ہے وہاں ظلم سے مراد شرک، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر اس کو شرک کے ساتھ مکس نہیں کیا، صرف انہی لوگوں کو امن ملے گا اور وہی ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے لی جاتی ہے سب سے پہلے، اس کی یہ 3 مثالیں عرض کی۔ دوسرا ماخذ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے بعد تفسیر کا سب سے اہم ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ خود قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال، افعال اور عملی زندگی سے آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تشریح فرمائیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرمایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے عطا فرمائے ہوئے اس منصب کے تحت قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی۔ مثلا پہلی مثال سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہوا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے الگ واضح نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید داغے سے مراد صبح کی سفیدی اور سیاہ داغے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو آیت کی تفسیر آپ نے اپنی حدیث سے بیان فرمائی۔ دوسری مثال سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کے ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں دیکھے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت سے زانیہ اور زانی کی سزا میں 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے،
اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس کی تفسیر احادیث پاک سے واضح ہوتی ہے کہ کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر باب شہادت القاذف والسارق والزانی حدیث نمبر 2455 میں ذکر کیا گیا، اور شادی شدہ ہو کے کوئی زنا کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے، جیسا کہ ابن ماجہ باب الرجم کی حدیث نمبر 2543 میں ذکر ہے۔ تیسری مثال قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے، اس کی تیسری مثال قرآن کریم میں یہ دعا سکھائی گئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب یعنی غصہ نازل ہوا، اور ان کے راستے سے بچا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کا مصداق بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن پر غضب نازل ہوا ان سے مراد یہود ہیں، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے مراد عیسائی ہیں۔ یعنی غضب نازل ہوا جن پر وہ کون ہیں؟ یہود، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے مراد کیا ہیں جی؟ عیسائی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح طور پہ فرمایا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9400۔ تیسرا ماخذ یعنی تفسیر اخذ کرنے کی تیسری جگہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چونکہ بجا طور پر یعنی بالکل ٹھیک امت کے بہترین لوگ کہلانے کے حقدار ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یعنی ڈائریکٹلی قرآن کریم کی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دی کہ قرآن کریم اور اس کی تفسیر و تعویل کو بلا واسطہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں۔ اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو صرف اپنی زباندانی پر بھروسہ نہ تھا، چنانچہ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقاً قرآن کریم کو پڑھا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو ان آیتوں سے آگے نہ بڑھتے جب تک ان آیتوں کی تمام علمی اور عملی باتوں کو نہ جان لیتے۔ یہ ہے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا کہ جتنا سیکھتے اتنا عمل کا بھی اہتمام فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھ لیتا تو ہماری نظروں میں بہت ہی عزت والا سمجھا جاتا۔ سیدھی اذان میں رک جاؤں گا، تجھے اذان دے لوں، میں کیا تجھے اذان دینی ہے تو دے لو، میں رک جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ بقرہ کے الفاظ، اس کی تفسیر و تعویل اور اس کے متعلقات یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ یہ اذان سن لیں۔ والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سورہ بقرہ کے الفاظ، اس کی تفسیر اور تعویل اور اس کے متعلقات یاد کرنے میں 8 سال لگے۔ تو ظاہر ہے اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے ہر چیز کو پوری تشریح اور تفصیل کے ساتھ سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں اور کہاں نازل ہوئی، اور اگر مجھے معلوم ہو کہ کوئی شخص
ایسی معلومات مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور سواریاں اس شخص تک پہنچا سکتی ہیں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا. یعنی اس میں علم کی وسعت بھی معلوم ہوتی ہے اور مزید علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی معلوم ہو رہا ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تفسیر اقوال میں سے کچھ یہ ہیں. یعنی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآنی آیات کی تفسیر کی اس کی مثال ہے. پہلی مثال، ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دجل آیت کی تفسیر دریافت کی. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے فرمایا کہ تم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے اس کی تفسیر معلوم کرو، اور وہ جو تفسیر بتائیں وہ مجھے بھی بتاتے جانا. وہ شخص ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچا اور یہ آیت جو اوپر ہم نے پڑھی ہے اس کی تفسیر پوچھی. تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے فرمایا کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بانجھ تھی، اس سے کچھ اگتا نہیں تھا. بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی، گویا آسمان کا فتق یعنی ففتقناہما فرمان ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا. تو آسمان کا فتق یعنی پھٹنا یہ بارش کے ساتھ ہے کہ آسمان پھٹا اور بارش ہونے لگی، اور زمین کا فتق یعنی پھٹنا پھل پودے اگانے سے، یعنی زمین پھٹی اور اس میں سے پھل پودے اگے. اس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب یہ تفسیر بتائی کہ ابن عباس یہ بتا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو خصوصی علم عطا ہوا ہے. تو اب آیت کی تفسیر ایک صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے معلوم ہوئی. تو اسی طرح دوسری مثال قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جس کا مفہوم ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. تو اس میں فرمایا گیا اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ التہلکہ سے مراد یعنی التہلکہ جو فرمایا گیا، التہلکہ سے مراد یہ ہے کہ گھر اور مال کی مصروفیات میں جہاد کو چھوڑ دینا. یہ آدمی گھر اور مال اور دنیا کی مصروفیات میں لگ جائے اور جہاد چھوڑ دے. یہ جہاد چھوڑنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنا. یہ دوسری مثال ہوگی. تیسری مثال علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحابہ سے درج ذیل آیت کے متعلق دریافت کیا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266. کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں. اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس باغ کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے. یہ شاید کا مفہوم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھر نیکی کا کام کرتا رہے، اور جب اس کا آخری وقت آئے جب کہ نیکیوں کی اسے زیادہ ضرورت ہو تو برا کام کر کے سب نیکیوں کو برباد کر دے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی یہ تفسیر بیان کی. یعنی یہ صحابہ کے اقوال سے تفسیر کا نمونہ. تو آج کا سبق اتنا کافی ہے، اس کو یاد کریں، محفوظ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. چوتھے ماخذ سے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو توجہ سے محنت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.